ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں تمہیں میری باتیں یاد آتی رہی ہوں گی، مگر شاید تمہیں حیرت ہو کہ میں نے بھی آدھی رات تک جاگتے ہوئے اسی موضوع پر سوچا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم میرا ساتھ نہ بھی دو تب بھی مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ویلسیا نے بے چینی کی گہری گہری سانسیں لی اور الجھے ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، آپ کی مرضی ہے سر، میں آپ کو روکنے کا تو کوئی حق نہیں رکھتی۔ تم مجھے ڈونیزل کلب کے سامنے چھوڑ دو اور اس کے بعد آرام سے چلی جاؤ۔ میرے اور تمہارے درمیان جو معاملات طے ہیں ان کی تکمیل اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک میں یہاں موجود ہوں۔ نہیں سر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ نے مجھ پر ضرورت سے زیادہ عنایات کی ہیں۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ویلسیا کو میں اچھی خاصی رقم دے چکا تھا اور اس سلسلے میں مزید کچھ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بیچاری لڑکی کی مدد ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنی زندگی خود ہی گزارنا ہوگی۔ ویلسیا نے مجھے ڈونیزل کلب دکھایا۔ نہایت خوبصورت عمارت تھی۔ وہ کلب میں داخلے کی ہمت نہیں کر سکی تھی، لیکن میں نے کلب کا جائزہ لینے کے بعد اسی شام کلب کا رخ کیا۔ ڈونیزل کلب میں داخلہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، بیرونی لوگ بھی وہاں آسانی سے آ جا سکتے تھے۔ عمارت تھی کہ ایک شاندار محل، زمانہ قدیم کا محل بھی کیا ہوگا اس کے سامنے۔ ہرے برے لان، حسین ترین عمارت، کیا کچھ نہیں تھا وہاں۔ اور پھر رونق بھی اسی پیمانے کی تھی۔ رابی ڈیل کے بارے میں یہ علم ہو چکا تھا کہ وہ سیلیٹو کے دولت مند ترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کے بارے میں جو تفصیلات آفتاب کمال نے مجھے مہیا کی تھی وہ میرے کام آ رہی تھی۔ بہت دیر تک میں ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس کے بعد اس چوتھے سوئمنگ پول پر جا نکلا جہاں صرف چند ہی افراد تھے۔ ادھر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن سوئمنگ پول میں داخلہ ممکن نہیں تھا۔ تاہم یہیں سے میں نے رابی ڈیل کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ شاندار شخصیت کا مالک تھا، اچھی خاصی عمر کا ہونے کے باوجود بہت سمارٹ تھا۔ بال چاندی کے تاروں کی طرح سفید تھے، لیکن بہت ہی خوبصورتی سے آراستہ کیے گئے تھے۔ اور یہ سفیدی قدرتی نہیں تھی، بلکہ شاید سفید بال کرائے گئے تھے تاکہ اس کی شخصیت میں ایک نمایاں اضافہ ہو جائے۔ چہرہ سرخی مائل تھا اور آنکھیں گہری بوری، چمکدار اور شاطرانہ کیفیت لیے۔ رابی ڈیل کا میں کافی دیر تک جائزہ لیتا رہا اور اس کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ کلب میں مختلف تفریحات تھی، آرکسٹرا موجود تھا، ہر طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ میری ملاقات ایک دراز قامت لڑکی سے ہوئی جو سیاہ رنگ کے موٹے لباس میں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ایک لمبے سے سگریٹ ہولڈر میں وہ ایک باریک سا سگریٹ لگائے اس کے چھوٹے چھوٹے کش لے رہی تھی۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائی تو میں اس کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو ہیلو، میں نے اسے مخاطب کیا۔ ہیلو، آئیے بیٹھیے۔ شکریہ۔ آپ کو اندازہ ہے میڈم کہ آپ تک آنے کی جرأت میرے اندر کیوں پیدا ہوئی؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، اس نے سکون سے جواب دیا۔ پوچھ سکتا ہوں کیسے؟ میری آنکھوں نے آپ کو دعوت دی تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ذہین آدمی آنکھوں کی زبان بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس اعتراف کا بے حد شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ بھی مسکرا دی۔ پھر اس نے کہا، میرا نام گراہم ہے، میری گراہم۔ آپ مجھے مسٹر شاہ کہہ سکتی ہیں۔ ایشیائی ہیں آپ؟ ہاں، اندازہ ہو رہا تھا آپ کے چہرے سے۔ آپ کی شخصیت بہترین ہے۔ ایک بار پھر شکریہ۔ ایک سوال کروں آپ سے؟ ضرور، پہلے یہ بتائیے کیا پلاؤں آپ کو؟ کافی، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، ہاں آپ ایشیائی ہیں۔ پھر اس نے انگلی اٹھا کر ویٹر کو اشارہ کیا اور کافی لانے کے لیے کہا۔ آپ کافی پیئیں گی؟ ہاں آپ کے ساتھ، اس نے جواب دیا اور میں مسکرانے لگا۔ پھر میں نے کہا، آپ نے کافی کے ساتھ ایشیائی ہونے کی بات کیوں کی تھی؟ بس کی تھی، جانے دیں اس بات کو۔ میں آپ کو کیسی لگی؟ بہت دلکش، ورنہ شاید میں اس طرف رخ نہ کرتا۔ اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس نے لمبا سگریٹ ایشٹرے میں بجھا دیا اور سرد نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، دلکشی کے علاوہ بھی کوئی اور بات کہیں گے آپ؟ نہیں، میں نے سرد لہجے میں جواب دیا اور ایک بار پھر وہ چونک پڑی۔ کیوں؟ میڈم، در حقیقت میری آپ سے ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کی مسکراہٹ نے مجھے دعوت دی اور بقول آپ کی آنکھوں نے بھی مجھے پکارا۔ میں آپ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا مقصد ہے کہ صرف آپ کی دلکش شخصیت ہی تھی جس نے مجھے متاثر کیا اور میں آپ تک پہنچ گیا۔ ویری گڈ، انداز گفتگو بہت خوبصورت ہے آپ کا مسٹر شاہ۔ بے حد شکریہ، میں نے جواب دیا۔ مگر آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس وقت آپ کا واسطہ ایک پاگل لڑکی سے ہے۔ اوہ، یہ میرے لیے نیا انکشاف ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویٹر نے کافی کے حسین برتن ہمارے سامنے سجا دیے اور وہ کافی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ بے حد خوبصورت ہیں، نرم و گداز گوشت سے بھرے ہوئے لیکن لمبی انگلیوں کے مالک۔ اس نے بڑی نفاست سے کافی بنائی اور میرے سامنے رکھ دی۔ پھر اپنی پیالی سے 2-3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیے اور آہستہ سے بولی، ہاں میں پاگل ہوں۔ پتہ نہیں کیوں آپ یہ الفاظ کہہ رہی ہیں۔ اگر کچھ وضاحت ہو جاتی تو شاید میں اس پر کوئی تبصرہ کرتا۔ آپ
در حقیقت اس وقت میں جس قدر ذہنی بحران کا شکار ہوں آپ کو شاید اس بات کا یقین نہ آئے۔ آپ کے ذہنی بحران کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ہاں، ایک ایسا شخص جسے یہ اندازہ ہو کہ چند گھنٹوں کے بعد وہ مر جائے گا، آپ اس کے ذہنی بحران کا جائزہ کس طرح لے سکتے ہیں؟ جی، میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، اس نے کلائی پر بنی ہوئی خوبصورت سی گھڑی میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اب سے 6 گھنٹے کے اندر اندر مر جاؤں گی، میرا خیال ہے آپ جلدی کر رہی ہیں۔ میں نے عذرائے مذاق کہا اور وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ جیب سے ایک لمبا پیکٹ نکالا، اسے ایک سگریٹ منتخب کر کے ہولڈر میں لگایا، اسے سونے کے چھوٹے سے لائٹر سے سلگایا، 2-3 گہرے گہرے کش لیے اور پھر آہستہ سے بولی، آپ چاہیں تو مذاق کر سکتے ہیں، بات ہی ایسی ہے۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی اس بات پر کہ میں نے ایک اجنبی شخص کو اپنا رازدار بنانے کا فیصلہ کر لیا؟ دراصل پاگل بہت زیادہ ذہانت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور چونکہ اس وقت مجھ پر بھی دیوانگی طاری ہے، اس لیے میں ذہانت کا مظاہرہ کیسے کر سکوں گی؟ ٹھیک 6 گھنٹے کے بعد یہ دنیا میری نہیں ہوگی، بلکہ میرے چاروں سمت تاریکیاں ہوں گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ میں نے سوچا ہی نہیں ہے۔ مگر 6 گھنٹے بعد آپ کیسے مر جائیں گی مس میری؟ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکوڑے اور اس کی جانب دیکھنے لگا، پھر میں نے سوال کیا، وجہ؟ ایک بات پوچھوں، آپ میرے دشمن ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ بالکل نہیں، دوست ہیں۔ ہاں، اور یہ دوستی ابھی چند لمحات قبل شروع ہوئی ہے، تو اپنی دوستی کے نام پر آپ سے صرف ایک ہی درخواست کر سکتی ہوں، کیجیے۔ میں در حقیقت اب اس بات پر غور کرنے لگا تھا کہ کیا واقعی یہ خوبصورت لڑکی، یا دوسرے الفاظ میں عورت پاگل ہے؟ اس کی ابتدائی باتوں سے تو ایسا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب جو گفتگو وہ کر رہی تھی وہ واقعی سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ اس دوستی کے نام پر میں آپ سے صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں آپ سے کہوں اسے صبر و سکون سے سن لیں، اور کسی بھی قیمت پر کسی کو نہ بتائیں۔ در حقیقت میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کے لیے اب تک کوئی میرا رازدار نہیں ہے، کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اسے رازدار بناتی، لیکن اب مرنے سے پہلے میرا دل چاہ رہا ہے کہ کسی کو اپنے دل کی کہانی سنا دوں، بتا تو دوں اسے کہ میں کیوں مرنا چاہتی ہوں، یا میری موت کیوں واقع ہوئی، یا جو کچھ میں نے کیا اس کی وجوہات کیا تھی۔ ظاہر ہے آپ اس ملک میں اجنبی ہیں، غالباً سیاحت کے لیے آئے ہوں گے۔ سیلی ٹو بہت خوبصورت ہے اور میں اس خوبصورت جگہ پر کافی عرصے تک جینا چاہتی تھی، لیکن جینے کے راستے بند ہو چکے ہیں، اور اب موت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ میں دوسری تمام کوششیں کر کے ناکام ہو چکی ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ ظاہر ہے میرے علاوہ کسی سے دوستی نہیں رکھتے ہوں گے، اور یقینی طور پر میرے ارادوں میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، میرے دل کی بڑاس بھی نکل جائے گی، اور میں اپنے بارے میں کسی سے جو کچھ کہنا چاہتی ہوں وہ آپ سے کہہ کر پرسکون ہو جاؤں گی۔ میں اب صورتحال کو سمجھ رہا تھا، وہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار تھی۔ بڑی دلچسپ بات تھی کہ بعض اوقات کتنی احمقانہ حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ میری موت کے بعد دنیا میری موت کی وجہ جان لے، لوگ میری تعریفیں کریں، اور اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، کیونکہ اپنی اس خودکشی کے ساتھ ساتھ میں جسے اپنے ساتھ لیے جا رہی ہوں اس کا جانا نہ جانے کس کس کے لیے باعث کشش ہوگا۔ میں حیران نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ دیکھیے، یہ میرے سینے کے پاس کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے لباس کا تھوڑا سا حصہ سرکایا، اور میں نے وہاں چکور پلیٹ دیکھی جس میں عجیب و غریب قسم کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ یہ پلیٹ بڑی احتیاط سے اس کے لباس میں چھپائی گئی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ ایک انتہائی خطرناک بم، جسے صرف لباس کے اوپر سے ہلکا سا دبانا ہوگا، اور اس کے بعد آس پاس جو تباہی پھیلے گی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے مسٹر شاہ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 100 گز کے دائرے میں جو کوئی بھی ہوگا اس بم سے ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ میں ساکت رہ گیا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنا لباس برابر کیا اور مسکرا کر بولی، اور اب سے چند گھنٹوں کے اندر اندر عین اس وقت جب وہ سنوکر روم میں داخل ہوگا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ جاؤں گی، اور اس کے بعد سنوکر کھیلوں گی۔ پھر جب وہ میرے بہت زیادہ قریب ہوگا تو اس بم کا بٹن دبا دوں گی۔ اب یہ وقت 6 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی لمحے آ جائے گا، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ رابی ڈیل، اس نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور میرے دماغ میں ایک چھناکا سا ہوا۔ رابی ڈیل، ایک اور خاتون رابی ڈیل کی موت کی خواہاں ہے، لیکن مسئلہ بہت الگ تھا۔ بیچاری ویلسیا تو صبر کر چکی تھی، اور یہ عورت صبر نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چند لمحات اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی کافی اٹھا کر اسے آخری حد تک پی لیا، اور پھر پیالی رکھتی ہوئی گہری گہری سانس لے کر بولی، میں نے آپ کو اپنی زندگی کا شریک راز بنایا ہے، اور میری زندگی صرف 6 گھنٹے ہے۔ 6 گھنٹے اپنے دل پر جبر کر کے یہ برداشت کر جائیے، میں آپ کا یہ احسان موت کے بعد بھی نہیں بھولوں گی۔ مس میری، آپ رابی ڈیل کو کیوں قتل کرنا چاہتی ہیں؟ شکریہ، میری آرزو تھی کہ آپ یہ سوال کریں، اس نے کہا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، رابی ڈیل بہت بڑا فراڈ ہے، بہت شیطان انسان ہے وہ، بلکہ انسان کہنا تو غلط ہی ہے۔
बहुत बड़ा शैतान है। वो किसी के लिए बेहतर इरादे ना रखने वाला, किसी के लिए कुछ ना करने वाला। उसने मेरी जवानी का एक तवील हिस्सा अपने मसरफ में गुजारा है। मुझसे बहुत से वादे किए हैं उसने, और इसके बाद उन वादों से इस तरह फिर गया जैसे कभी मुझसे शनासाई ही ना हो। मैंने नादानी में अपनी जिंदगी का पूरा दौर उसकी जात से मंसूब कर लिया था, और अब उसकी बेवफाई, ये बेएतनाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मुझे कुत्तों से बदतर समझता है। मुझ पर निगाह पड़ती है तो इस तरह देखता है जैसे कोई अजनबी चेहरा देख लिया हो। एक आध बार मैंने उससे शिकायत भी की तो उसने इंतहाई सर्द लहजे में कहा कि वो भूल जाने का आदी है और भूली हुई चीजों को कभी याद नहीं करता। ये कहकर उसने मेरे और अपने दरमियान राब्ते खत्म कर दिए हैं। और अब जब कि मेरी जिंदगी में एक खला है और इस खला के अलावा और कुछ नहीं है, तो मेरा ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं खुद को भी फना कर दूं और उसे भी। मैंने इसे कत्ल करने की कई कोशिशें की हैं, लेकिन कभी किसी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। और इसके बाद मुझे ये अंदाजा हो गया कि अपने आप को हलाक किए बगैर उसे मारना मुमकिन नहीं है, और इस बार मैंने इसी पर अमल दरामद का फैसला किया है। समझ रहे हो ना मिस्टर शाह, इस बार वो जिंदा नहीं बच सकेगा। मैंने काम ही ऐसा किया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा दिल चाहता था कि ये बात मैं किसी को बता दूं, और मैंने तुम्हें बता दिया है। यूँ समझ लो, एक बीमार आदमी की हैसियत से मैं अपनी इस बीमारी को दूर करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना करना कि मेरे इस एतमाद को तोड़ दो जो मैंने तुम पर किया है। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। जहन में एक बार फिर खुद बुध हो रही थी, और इस बार जनरल हसन भी इस मजाक में शरीक थे। वाकई जिस चीज का कोई इल्म ना हो उस पर अमल करना कितना मुश्किल काम होता है, ये वही लोग जानते हैं जिन्हें कभी इससे वास्ता पड़ा हो। एक काम मेरे स्पुर्द किया गया था और इससे बहुत सी कहानियां मुंसलिक कर दी गई थी, और अब नई कहानियों का आगाज हो रहा था। चंद लम्हात मैं खामोशी से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, मैडम मैरी ग्राहम, क्या इससे पहले आपका वास्ता किसी एशियाई से पड़ा है? उसने चौंक कर मुझे देखा और बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन एशियाइयों के बारे में थोड़ी बहुत तफसीलात मेरे इल्म में हैं। यकीनन उन तफसीलात में यह तज़किरा भी होगा कि एशियाई जब किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से दोस्ती कर लेते हैं, तो फिर उस दोस्ती के लिए अपने आप को मिटा देते हैं। मगर मैं जी नहीं सकती, इस एहसास के साथ नहीं जी सकती कि वो मुझे भूलकर दूसरों में गुम हो गया है और मैं एक बेहैसियत और बेऔकात चीज रह गई हूँ। क्या कोई ऐसा जरिया नहीं हो सकता कि वो फिर आपकी जानिब रागिब हो जाए? मुझसे पहले न जाने कितनी लड़कियों ने ऐसे जराए दरियाफ्त किए, लेकिन उन्हें पाने में कामयाब नहीं हो सकी। तो फिर आप अपने आप को क्यों फना कर रही हैं? उसे और सिर्फ उसे कत्ल कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सैली टू की हसीन जिंदगी में आप जीना चाहती हैं और बहालते मजबूरी मौत को गले लगा रही हैं। हाँ, ये एक सच है। दुनिया बेहद हसीन है, लेकिन मैं जिंदगी की कीमत पर उसे कत्ल कर देना चाहती हूँ। तो क्या ये नहीं हो सकता कि ये जिंदगी आप 24 घंटे के लिए मेरे हवाले कर दें? क्या मतलब, एक दोस्त के हवाले? मैं अब भी नहीं समझी। मुझे समझाइए प्लीज, मुझे समझाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर रॉबी डेल कत्ल हो जाएगा। आप इस सिलसिले में पूरा काम करेंगी और इसके बाद आप जिंदा रहेंगी अपनी पसंद के मुताबिक। काश ऐसा हो सकता। अब ऐसा ही होगा मिस मैरी ग्राहम, कुछ वजाहत करो। मैं आपके दोस्त की हैसियत से आपसे वादा करता हूँ कि रॉबी डेल को 24 घंटे के अंदर अंदर आपके लिए कत्ल कर दूंगा। आपके लिए और सिर्फ आपके लिए। तुम, हाँ, क्या तुम कत्ल करना जानते हो? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा और मैं बेख्तियार मुस्कुरा उठा। नहीं, अगर तुम रॉबी डेल को नहीं जानते तो ये दावा ना करो। उसकी 1000 आंखें हैं, उसकी 1000 आंखें हैं, उसके 1000 मुहाफिज हैं। वो जीना जानता है, मरने वाले दूसरे ही होते हैं। इस बार उसे ही मरना है, आपकी वजह से, सिर्फ आपके इंतकाम के लिए। मैरी ग्राहम, मुमकिन नहीं है मिस्टर शाह, किसी तौर मुमकिन नहीं है। आपको अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी इल्म होता तो आप ये अल्फाज कभी ना कहते। इससे आप मेरी तौहीन कर रही हैं मिस ग्राहम। नहीं, कसम लीजिए आप मुझसे, ऐसी कोई बात नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपके लिए उसे कत्ल कर दूंगा, ये मेरा वादा है और यही मेरी दोस्ती का पैमाना। अगर ऐसा मुमकिन हो तो आप मुझ पर यकीन कर लीजिए, और अगर मुमकिन ना हो तो यूं कीजिए कि पहले मुझे गोली मार कर हलाक कर दीजिए, ताकि मैं रॉबी डेल को आपके इरादे से आगाह ना कर दूं, और इसके बाद आपका जो दिल चाहे कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये मंसूबा मैंने न जाने कितने अरसे में बनाया है, और आप कहते हैं कि मैं उसे 24 घंटे के लिए मुलतवी कर दूं, सिर्फ 24 घंटे के लिए, दोस्ती के नाम पर। प्लीज मुझसे ऐसी बातें ना करें। मुझे यह एहसास ना दिलाएं कि बिल आखिर मैंने अपना राज अफशा करके गलती की है। आपने बिल्कुल गलती नहीं की है, बल्कि दुरुस्त हैं आप अपनी जगह। लेकिन मुझे 24 घंटे दे दीजिए, सिर्फ 24 घंटे। आप क्या करेंगे? मैं उसे हलाक कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मिस्टर शाह, कहीं आप मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा दें। देखिए, ऐसा ना करें।
پلیز ایسا نہ کریں، آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا مس گراہم۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اس کی آنکھوں سے شدید الجھن ٹپک رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، مگر آپ ہیں کون؟ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور آپ یہ کام اتنی آسانی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اس کا اطمینان دلا دیں، 24 گھنٹے بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ یہ خطرہ مول لیں تو کیا حرج ہے؟ یہ خطرہ میں مول لے سکتی ہوں، لیکن دوسرا خطرہ، اس کے بارے میں کیا کہوں؟ مطلب اگر آپ نے یہ بات کسی اور کو بتا دی تو پھر یوں کیجئے کہ یہ 24 گھنٹے آپ میرے ساتھ گزاریے، ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھیے، اپنے پاس ایک بھرا ہوا پستول رکھیے، اور اگر کسی اور سے مجھے منسلک دیکھیں تو یہ گولی مجھے مار دیجئے۔ آپ کو تو ویسے ہی خودکشی کرنا ہے، مجھے گولی مارنے کے بعد آپ جو جی چاہے کیجئے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو سزائے موت ہو جائے گی نا۔ آپ جب موت کو گلے لگانے پر تیار ہو ہی گئی ہیں تو پھر یہ خطرہ مول کیوں نہیں لے لیتی؟ وہ واقعی میری باتوں کے جال میں گرفتار ہو رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، ایسا انوکھا واقعہ شاید کسی کی زندگی میں کبھی نہ ہوا ہو۔ میں نے تو اپنا ایک مقصد پورا کرنے کے لیے آپ کو رازدار بنایا تھا، اور آپ ایشیائی اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ بھی ہنس پڑی۔ پھر اس نے کہا، آہا، آپ نے تو میرا نظریہ ہی بدل دیا ہے۔ خیر، میں تقدیر کی قائل ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پروگرام میں نے بنایا ہے اس کی تکمیل بھی نہ ہو پائے، اور اب اگر تقدیر یہ تبدیلی کر رہی ہے تو میں اس پر آمادہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ، انتہائی شکریہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے کہا، اور اب آپ 24 گھنٹے تک میرے ساتھ رہیں گی مکمل طریقے سے، آپ مجھے ساری تفصیلات بتائیں گی۔ یوں سمجھ لیجئے میں آپ کے لیے کرائے کا ایک قاتل ہوں جو ایک شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ پھیکے سے انداز میں ہنس پڑی، پھر بولی، جیسی آپ کی مرضی۔ تو پھر کافی پینے کے بعد ہم دونوں کو یہاں سے اٹھنا ہے۔ آپ سب سے پہلے اس بم کو کسی ایسی کھلی جگہ پھینک دیں گی جہاں یہ ناکارہ ہو جائے۔ مگر اس کے بعد چھوڑیے مس گراہم، جب آپ خطرہ مول لینے پر آمادہ ہو ہی گئی ہیں تو باقی سب خدشات بھی ذہن سے نکال دیجئے۔ چلو نکال دیے۔ میں کہتی ہوں کہ میں پاگل ہوں، اور ایک پاگل اگر پاگل پن کی باتیں نہ کرے تو اسے پاگل کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا، میرے ساتھ اٹھی، اور اس کے بعد اس نے چمڑے کے تسمے سے بنا ہوا وہ خطرناک بم ایک ایسی جگہ پھینک دیا جہاں وہ مکمل طور پر ضائع ہو سکتا تھا۔ وہ تھکی تھکی سانس لے رہی تھی اور میں اس میں پوری دلچسپی لے رہا تھا۔ ویسے 24 گھنٹے کا یہ ساتھ دلکشی کا حامل بھی ہو سکتا تھا۔ پھر بلیئرڈ روم میں میں نے اس کے ساتھ بلیئرڈ کھیلا، اور وہیں میں نے رابی ڈیل کو بھی قریب سے دیکھا۔ رابی ڈیل بھی بلیئرڈ ٹیبل پر موجود تھا اور بلیئرڈ کھیل رہا تھا۔ وہ بہت اچھا کھلاڑی معلوم ہوتا تھا، انتہائی مغرور اور خود سر، کسی کو خاطر میں نہ لانے والا۔ اس نے ایک بار بھی میری گراہم کی جانب نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا، جبکہ میری گراہم مسلسل جلتی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ در حقیقت رابی ڈیل بہت زیادہ خود پرست آدمی ہے۔ واپسی میں اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے آیا۔ میں نے ویلسیا کو ہدایت کر دی تھی کہ اس دوران جب تک میں اپنے کام کی تکمیل نہ کر لوں وہ میرے قریب نہ آئے، اور اسے اس کے معاوضے کی ادائیگی باقاعدگی سے ہوتی رہے گی۔ اور اس وقت میں 2 عورتوں کے لیے کرائے کا قاتل تھا جو صرف ایک ہی شخص کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ ویلسیا بیچاری تو حالات سے مایوس ہو کر صبر کر بیٹھی تھی، لیکن میری گراہم کے انداز سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ ہر قیمت پر رابی ڈیل کی موت کی خواہشمند ہے۔ رات کا کھانا میں نے اپنے کمرے میں میری گراہم کے ساتھ کھایا، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ چونکہ 24 گھنٹے کا معاملہ ہے اس لیے وہ یہ 24 گھنٹے میرے ساتھ ہی گزارے۔ وہ بھی غالباً اس کے لیے آمادہ تھی، چنانچہ اس نے اعتراض نہیں کیا، اور اعتراض نہ کرنے کی کچھ وجوہات بھی تھیں۔ اس نے زندگی کا اہم ترین معاملہ میرے سپرد کر دیا تھا، اور ایسے اہم راز کسی کے سپرد کرنے کے بعد انہیں تنہا نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ ان پر تسلط جمانے کے لیے اور بھی بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور مجھے کچھ ہی دیر کے بعد اندازہ ہو گیا کہ وہ یہ قربانیاں دینے کے لیے خوشی سے آمادہ ہے، اور میں تو قربانیاں لینے کا شوقین تھا، چنانچہ میں نے اسے قربان کر دیا، اور وہ خوشی سے قربان ہو گئی۔ دوسری صبح نہایت خوشگوار تھی، اور اس کے انداز میں لاتعداد خوشگوار کیفیتوں کی حامل۔ اس کا انداز بالکل ایک گھریلو عورت کا سا ہو گیا تھا جس کا تعلق برسوں سے مجھ سے ہو، میری ضروریات کا خیال، میرے سامان کی ترتیب، اور اس طرح وہ یہاں اپنے کام انجام دے رہی تھی جیسے اس کا ارادہ مستقل میرے ساتھ رہنے کا ہو۔ میں مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ عورت کی فطرت کا یہ پہلو میرے لیے اجنبی نہیں تھا، اور یہ تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے کہ کون خود کو کس طرح تسلیم کرانا جانتا ہے، اور اس نے مجھے پوری طرح تسلیم کر لیا۔